رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں وہ شب قدر بھی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، یعنی جس قدر اخلاص و محبت کے ساتھ اس شب قدر میں عبادت اور دعا وغیرہ کی جائے، اس قدر اس کے اجر و انعام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر میں محروم رہنے والے شخص کو خیر سے محروم اور حقیقی محروم قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کی بخشش و مغفرت کے لیے بہانے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور آسمان پر اس کی بخشش و مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں، اور کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک جیسا مغفرت کا مہینہ مصیبت و نافرمانیوں اور غفلت سے گزار کر بعد میں شب قدر سے بھی محروم رہے۔ اس سے بڑھ کر اس رات کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر کے نام سے پوری ایک سورت کی عظمت میں نازل فرمائی، جس میں شب قدر کی خصوصیات ذکر کیا گیا ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات میں فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس رات میں صبح صادق تک خیر و برکت اور امن و سلامتی کی بارش ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ شب قدر میں ملائکہ فرشتوں کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور اسی رات میں عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقدس رات ہے جس میں بندے کی زبان اور قلب سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اسی مقدس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت اور خاص کی تجلی آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق تک ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس رات شب قدر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ مفسرین نے قرآن مجید میں اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی مختلف وجوہات ذکر کی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے کا معنی تقدیر حکم ہے، چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کے معنی عظمت و شرافت کے بھی آتے ہیں، چونکہ یہ رات بھی عظمت و شرافت والی رات ہے، اس لیے اس کا نام بھی لیلۃ القدر رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب قدر کی تعین اٹھا لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کوئی بہتری ہے۔ اگر شب قدر کا علم باقی رکھا جاتا اور بتا دیا جاتا تو پورا رمضان المبارک سستی اور غفلت میں گزرتا اور صرف شب قدر میں عبادت کی جاتی، یا جس کی شب قدر بغیر عبادت کے گزر جاتی تو باقی رمضان المبارک کے ایام دکھ اور افسوس میں گزر جاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی گناہ پر جرأت کرے، کیونکہ اگر اس شب کے پانے پر ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اس شب میں گناہ کرنے پر 1000 مہینوں کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اب انسان شب قدر کی تلاش میں ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے، اور اسی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارتا ہے۔ لیکن شب قدر کا زیادہ اختتام 27ویں شب میں ہے۔ حدیث میں دعا مانگنے کی بڑی فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے، اس لیے شب قدر میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے
جو نہایت عاجزی انصاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں۔ دعا کے لیے وہ الفاظ زیادہ قیمتی اور مؤثر ثابت ہوتے ہیں جو دل سے اٹھتے ہیں اور زبان کی پوری تاثیروں کو ساتھ لیے بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ایسے الفاظ رحمت اور بخشش و مغفرت کو گناہ گار کے دامن میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر کا حق ادا کرنے اور اللہ کی رحمت و بخشش و مغفرت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔